بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیس بک لائیو سبھی احباب کو جہانگیر احمد کا سلام پہنچے۔ آج یکم محرم 1412 ہجری آج کے مقدس دن اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے آج کی یہ اسپیشل گفتگو، ایک خصوصی گفتگو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسلام کا تصور امن اور رواداری ہمارا موضوع رہے گا، اور ہماری آج کے اس گفتگو کے سیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے محترم مفتی شاہد محمود اسدی صاحب، محترم حکیم لطف اللہ صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان سوشل ایسوسی ایشن، قاری غیاث القمر صاحب، سید عدنان زیدی شاہ صاحب، پروفیسر ایوب چشتی صاحب، عقیل شہباز ایڈوکیٹ تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہیں، جناب ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب ہمارے بہت ہی پیارے، بہت ہی محترم بھائی، اور راؤ خلیل الرحمان صاحب شہر فرید کے بہت خوبصورت شخصیت، اور اس کے ساتھ ساجد لطیف مانیکا صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ آج کے اس خوبصورت سیشن کو ہمیں جوائن کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ اسلام کا تصور امن اور رواداری، آج کے دن کی نسبت سے، اس مقدس مہینے کی نسبت سے، آج کی یہ ساری گفتگو جو آپ سب تک پہنچا رہے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام کے تصور امن اور رواداری کو فروغ دینا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ اصلاحی سیشن آپ سب کو بہت پسند آئے گا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ خوبصورت پیغام اور آج کی یہ ساری کی ساری خوبصورت گفتگو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام جائے کہ اسلام کا تصور امن اور رواداری، اس کے حوالے سے آج بھی اور شہر فرید میں اسپیشلی تمام کمیونٹیز، تمام مکتبہ فکر ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور الحمدللہ پہلے کی طرح اس دفعہ بھی یہ اس مقدس مہینے کو بہت اچھے طریقے سے، بہت خوش اسلوبی سے گزارا بھی جائے گا، اور اس میں آنے والی تمام تقریبات کو ہر ایک مکتبہ فکر اپنے پلیٹ فارم سے خوش اسلوبی سے ان تقریبات میں سب لوگ حصہ بھی لیں گے، اور تمام کمیونٹیز، تمام مکتبہ فکر، تمام فقہ سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، سب دوست اور شہر فرید کی سول سوسائٹیز سب ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور وہ پلیٹ فارم ہے اسلام کا تصور امن اور رواداری۔ اسی کو فروغ دینا ہے، اور آج کی اس اصلاحی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اہل علم دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی شاہد محمود اسدی صاحب۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسلام کے تصور امن پر اپنی علمی اور اصلاحی روشنی ڈالتے ہوئے اپنی خوبصورت سی گفتگو ہم سب کی سماعتوں تک پہنچائیں گے۔ آپ سب دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں لائیو سیشن۔ آج کے اس لائیو سیشن کا مقصد اسلام کے تصور امن اور رواداری کو فروغ دینا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آج موقع ملا ہے اسلام کا تصور امن، یہ موضوع ہے اس پہ گفتگو کرنے کا۔ تو اگر آپ تاریخ اسلام کو پڑھ کر دیکھیں تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک اور آپ کے اصحابوں اور آپ کے اہل بیت اطہار، اور اب تک جتنے بھی صوفیہ کرام وہ گزرے ہیں، انہوں نے اسلام کا پیغام جو ہے امن کے ساتھ اس کو پہنچایا
اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ جو اسلام کا تصور امن ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی غیر مسلم ریاست ہے یا غیر مسلم لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرتے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، اور جو قوانین وضع ہیں ان کے مطابق وہ اسلامی ریاست میں اگر رہتے ہیں تو اس کی قانون کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں، تو اسلام اس بات کا داعی ہے کہ ان کی مال و جان اور ان کی جو عزت آبرو ہے اس کی حفاظت وہ ان کے ذمہ ہے۔ قرآن حکیم میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو مومن ہے جس نے کلمہ پڑھا اس کی نشانی بھی یہ بیان کی گئی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جب ان کو کچھ کہا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو گالی دی جاتی ہے، تو وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو وہ دباتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ معاف کر دیتے ہیں لوگ۔ تو اس آیت کا جو ہمیں نمونہ ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ طائف میں جب آپ گئے اور وہاں آپ نے دعوت اسلام پیش کی اور دعوت توحید اور رسالت پیش کی، اور آگے سے جو ان کا رد عمل تھا وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اور پھر آفر بھی ہے، جبریل آئے کہ آپ کہیں تو میں پوری بستی کو تباہ کر دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو اس وقت جملہ فرمایا کہ یہ نہیں مجھے مانتے، امید ہے کہ میرا ان کے ساتھ جب یہ رویہ رہے گا، کیونکہ میں رحمت للعالمین ہوں، تو میرا امن کا، پیار کا، محبت کا رویہ اور حسن سلوک کا طریقہ اور میرا خلق، مجھے امید ہے ایک دن رنگ لائے گا اور انہی کی نسلیں اسلام کے پیروکار ہوں گی۔ پھر ویسا ہوا۔ تو اسلام جو ہے یہ امن کے ساتھ بھی پھیلا ہے، اور جہاں ضرورت پڑی ہے تو وہاں پہ اس کو بزور بازو بھی پھیلایا گیا ہے۔ تو آج بھی ہمیں یہ، اگر ہمارے ہر مسلم اور مومن کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جائے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، ہزاروں مسائل ایسے ہیں اور ہزاروں فسادات کی جڑ جو ہے وہ بندے کا غصہ ہے، کہ ایک چھوٹی سی بات پہ بندے کو غصہ آتا ہے، وہ آگے سے بندے کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر سالوں سال وہ عدالتوں میں، کچہریوں میں جھگڑتے رہتے ہیں، اپنا مال و زر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع، اور جس مقصد کے لیے وہ آئے وہ مقصد پورا نہیں کر پاتے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ ہے معرفت الہی، اور معرفت الہی اتنی دیر تک بندے کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باتیں پیدا نہ ہو جائیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے واضح ہیں۔ خلق عظیم، جس قرآن کریم پورا سرکار کا خلق ہے، اور قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ حضرت امام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ کہ آپ ایک سفر میں تھے تو کہیں خیمہ لگایا اور پڑاؤ کیا، تو ایک آدمی وہاں پہ آیا جس کو بڑی سخت پانی کی پیاس کی شدت تھی، اور وہ پانی پینا چاہتا تھا، اور تھا وہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کربلا کے مقام پر ان نفوس قدسیہ پہ ظلم کے پہاڑ ڈائے، وہ ان میں سے تھا۔ جب وہ آپ کے خیمے کے قریب آیا اور اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی اور وہاں سے پانی پینا چاہا، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے، لیکن اس نے نہ پہچانا۔ پانی پلایا، اس کی پیاس بجھی جتنا اس نے، تو پھر آپ نے فرمایا کیا تو نے مجھے پہچانا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو فرمایا کہ میں زین العابدین ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ کا یہ سلوک ہے، ہمارا سلوک یہ تھا کہ ہم نے پانی بند کر دیا، اور آج آپ چاہتے تو مجھے پانی نہ دیتے، آپ کے ساتھ لوگ ہیں، مجھے مار بھی سکتے تھے، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، اور آپ مجھے پانی پلا رہے ہیں۔ فرمایا وہ تمہارا سلوک تھا، یہ ہمارا سلوک ہے، کیونکہ ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی گود سے جو ہماری تربیت ہوئی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی، وہ یہ ہے
کہ ہم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ جب تک کسی بندہ مومن میں کلمہ گو میں یہ دو باتیں جمع نہیں ہو جاتی وہ تب تک کامل مومن نہیں ہے۔ کلمہ پڑھا تو سارے مومن ہیں، لیکن ایمان کا جو نور ہے اور ایمان کی جو چاشنی ہے وہ تب تک نہیں ہے۔ اور یہ دو ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے امن برباد ہے، کہ جب غصہ بنیاد بنتا ہے ایک جھگڑے کا، ایک فساد کا، اور بندے کی نفسانی خواہشات، یعنی اپنی ذاتی تعصبات۔ آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو طوفان بدتمیزی برپا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی خدمت ہے، وہ اسلام کی خدمت نہیں ہے۔ ایک جو ہے گروہ اٹھتا ہے وہ دوسرے کو کافر، دوسرا پہلے کو کافر، تیسرے کو کافر، وہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ حق بجانب ہے، وہ اپنی ذاتی خواہشات۔ اور اسلام سب سے پہلے خواہش کو ہی ترک کرتا ہے، ترک کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی خواہش کو ترک کرو، جو اللہ رسول نے کہا اس پہ عمل کرو۔ خواہشات چھوڑنی پڑتی ہیں، اور جب خواہشات ختم ہوتی ہیں اسلام کا صحیح جو ماخذ ہے اس پہ بندہ جب اپنے آپ اس کو اپلائی کرتا ہے تو اس میں یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اولیاء کرام صالحین کی زندگیاں دیکھیں کہ انہوں نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، بالخصوص جہانگیر صاحب اور حکیم لطف اللہ صاحب دیگر دوست، کہ انہوں نے موقع دیا گفتگو کرنے کا۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے شہر کو بالخصوص اور پوری دنیا میں امن کا پیغام پھیلانے میں کامیاب ہوں۔ والسلام۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ہمارے بہت ہی محترم اور بہت پیارے بھائی مفتی شاہد محمود اسدی صاحب، اور اسلام کے تصور امن کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ یہاں میں پاک پتن سوشل میڈیا کی ٹیم کو آج کی اس نشست میں، آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت مشکور ہوں کہ آج کے اس خصوصی گفتگو کو کور کرنے کے لیے سید سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہاں پر میرے ساتھ پہنچے۔ بہت شکریہ پاک پتن سوشل میڈیا کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں میں کہ آج کی اس خوبصورت گفتگو کو کور کرنے کے لیے آپ دوست احباب بھی یہاں پر پہنچے۔ اور یہاں میں آج کے اس ہمارے خوبصورت پروگرام میں شامل ہونے والے ہمارے اگلے دوست ڈاکٹر شاہد علی چشتی صاحب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر شاہد علی چشتی صاحب چیئرمین ہیں انٹرنیشنل چشتی اتحاد کے، اور ابھی تشریف لائے، سو تمام دوستوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رواداری کا اسلام میں تصور کیا ہے؟ امن اسلام میں بہت ہی خوبصورت گفتگو سنی مفتی شاہد محمود اسدی صاحب کی۔ اب میں ملتمس ہوں پروفیسر ایوب چشتی صاحب سے، اور ان سے گزارش کروں گا کہ رواداری کا اسلام میں تصور کیا ہے، اس پہ خوبصورت سے پیرائے میں اپنی روشنی ڈالیں۔ پیر غیاث القمر چشتی صاحب، سوری پروفیسر ایوب چشتی صاحب ابھی ہمیں جوائن نہیں کر سکے تھے۔ پیر غیاث القمر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اسلام میں رواداری کا تصور کیا ہے اور اس کو کس طرح سے آسان فہم انداز میں ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب جہانگیر وٹو صاحب، حکیم لطف اللہ صاحب اور دیگر دوستوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور چند الفاظ بولنے کا موقع دیا۔ محرم، آج یکم محرم ہے اور یہ قربانی کا مہینہ ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا جو آخری مہینہ ہے اس میں بھی قربانی کا ہے۔ تو پہلا مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں نے، شہزادوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا، اور آخری مہینے میں ہم سنت ابراہیمی کے تحت جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اگر اسلام کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعلیمات کو دیکھیں، تو اسلام ہمیں محبت، اخوت، رواداری کا درس دیتا ہے۔ صحابہ کرام
کہ اگر کسی بھی پہلو کو دیکھیں، اولیاء کرام کے پہلوؤں کو دیکھیں تو ہمیں یہی درس ملتا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے ہم مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں، جس میں نام نہاد علماء وہ بھی اس میں شامل ہیں ہمیں تفرقوں میں بانٹنے کے لیے. آج کا سب سے زیادہ اہم جو مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں مسلمان بننا چاہیے. جب مسلمان بنیں گے، صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں گے تو یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی یہ سب ختم ہو جائے گا، اور ہم اپنے اندر اپنی محبتوں کو اور خدمت صحیح معنوں میں تبھی کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران یہ بھی حکم فرما دیا تھا کہ نہ صرف بچوں اور عورتوں کو کچھ نہ کہا جائے بلکہ سبز درختوں کی ٹہنیوں کو بھی کاٹنے سے بچایا جائے. یہ ہمیں اسلام کا درس ہے. لیکن آج ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں. آج ہم کسی کا حق چھیننے میں ذرا بر تعامل نہیں کرتے، کسی کو گالی دینے میں، جھوٹ بولنے میں سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم مسلمان بنیں. جب مسلمان بنیں گے تو انشاءاللہ یہ سب معاملات آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے. اگر ہم اولیاء کرام کی زندگیاں دیکھیں، جیسے پاک پتن شریف حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا شہر ہے، یہ بھی ہمیں یہی درس دیتے ہیں. ان کے آستانوں پہ تمام مسالک کے، جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے تھے، آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوتے تھے، اور جب فیض یاب ہوتے تھے تو وہ مسلمان ہو جاتے تھے. انہوں نے کسی کو درس نہیں دیا کہ آپ شیعہ ہو، آپ سنی ہو، آپ وہابی ہو، آپ دیوبندی ہو. سب سے پہلے مسلمان. اور ہم مسلمان بنیں تو ہم اپنے وطن کی، اپنے شہر کی، اپنے ملک کی سب سے بہتر انداز میں خدمت کر سکتے ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، جناب جہانگیر وٹو صاحب کا، تمام دوستوں کا، جناب حکیم لطف اللہ صاحب کا، کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. قاری غیاث القمر صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب سید عدنان شاہ صاحب، عدنان زیدی صاحب. آج کے دن کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے آج یہاں پر ان کی موجودگی یقیناً ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند ہے کہ بہت زیادہ مصروفیات میں سے انہوں نے میرے کہنے پر آج کی اس خوبصورت نشست میں شامل ہونا زیادہ ضروری سمجھا. اور آج کی یہ اسپیشل نشست یوں بھی ہم نے فقہ جعفریہ کے لیے ہمارے بھائی جو فقہ جعفریہ سے ہیں ان سب کے نام پہ یہ نشست کی ہے تاکہ اظہار یکجہتی نظر آئے. شہر فرید میں وہ اظہار یکجہتی جو صدیوں سے رائج ہے، جو سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق ابھی تک شہر فرید کے لوگ اسی پہ عمل پیرا ہیں. سو آج کی اس خوبصورت محفل میں ان کا پیغام بہت ضروری ہے. میں گزارش کروں گا جناب محترم سید عدنان شاہ صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. ہمیں اسلام مساوات کا، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے. آپ جتنے میرے ساتھی موجود ہیں الحمدللہ آپ سب کا کردار پاک وطن میں، حسن اخلاق، آپ کی سوچ سب لوگ جانتے ہیں. میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے، منت ہے، حضور گنج شکر کی اس نگری میں، حضور بابا صاحب کی اس نگری میں اسلام پھیلا ہے اولیاء اللہ سے، صحابہ کرام سے، اور جس اس مقام پہ بیٹھے ہیں اس میں ساری کاوشیں صحابہ کرام اولیاء اللہ کی ہیں. آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس میں یہ درس ہے محرم کا، یہ قربانی ہے محمد کے پاک نواسے کی کہ آج ہم ماں کو ماں کہہ رہے ہیں، بہن کو بہن کہہ رہے ہیں، بیٹی کو بیٹی سمجھ رہے ہیں. اگر آپ کربلا میں شہادت نہ دیتے تو آج ہمارے دین میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جاتی کہ اسلام کا بول بالا نہ ہو سکتا. یہ جو اسلام آج پھیلا ہے اس میں بہت سب سے بڑی جو درس ملتا ہے کربلا والوں کا، ایک صبر کا درس ملتا ہے.
شہادت امام حسین علیہ السلام کی شہادت یہ پوری دنیا کے سامنے ثابت کر رہی ہے کہ اسلام اللہ کی امانت ہے، قرآن اللہ کی امانت ہے، بیعت اللہ کی امانت ہے، اور ہم سب کی جان و مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، جس سے ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ تک بڑے نیک فریضوں سے پہنچانا ہے۔ قبلہ نے مجھے جہانگیر صاحب کا بہت شکریہ، حکیم اللہ صاحب کا بہت شکریہ، اور میری سارے ساتھیوں کا، مفتی صاحب جن کی بڑی خدمات ہیں پاک پتن شہر کی، اور جتنے میرے چشتی صاحبان بیٹھے ہیں ان کی بہت خدمات، خصوصاً مظہر نقوی صاحب کی بہت خدمات ہیں پاک پتن میں، اور بھائی سکندر کی جو کاوشیں ہیں انہیں ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بہت شکریہ سر۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم لطف اللہ صاحب، جنرل سیکرٹری پاکستان سوشل ایسوسی ایشن۔ شہر فرید میں کوئی بھی ایونٹ ہو یا کوئی تقریب ہو یا سماجی سطح پر کوئی مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، پاکستان کا مسئلہ ہو، اسے نیشنل، انٹرنیشنل اور مقامی فورم پر اجاگر کرنے کے لیے حکیم صاحب کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج کے دن اور آج کی اس خوبصورت گفتگو کے حوالے سے ان کا پیغام اتنا ہی اہم ہے، سو میں گزارش کروں گا محترم حکیم لطف اللہ صاحب سے کہ آج کے دن اور آج کے اس مقدس مہینے کے حوالے سے خوبصورت پیغام جو وہ دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو آج یکم محرم الحرام ہمارے ہجری سال کا پہلا دن، اور اس بابرکت دن سے ہم نے اس بابرکت محفل کا آغاز کیا تاکہ ہم آج محرم الحرام ہی نہیں، پورا سال امن، محبت، بھائی چارے، رواداری سے اس سال کو ہم نے گزارنا ہے۔ اور اس سال میں جہاں ہم نے اہل بیت کی شہادت کو یاد رکھنا ہے، وہیں پہ ہم نے اپنے کشمیری بھائیوں کو، فلسطینی بھائیوں کو، چیچن بھائیوں کو، روہنگین جو ہمارے بھائی ہیں ان کے اوپر جو ظلم و ستم ہے ان کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو آج یہ جو نشست ہے بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے ہے۔ ہم تمام مسالک کے لوگ یہاں پہ، تمام سماجی تنظیموں کے اکابرین یہاں پہ، تمام تنظیمات کے ذمہ داران یہاں پہ موجود ہیں، اور ایک خوبصورت گفتگو مکالمے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک نتیجے پہ لے کر انشاءاللہ پہنچیں گے۔ تو اسلام کے اندر جو رواداری، محبت، اخوت اور بھائی چارے کا درس ہے وہ ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم اگر مسجد نبوی سے اس کا آغاز کریں تو مسجد نبوی ایک وہ مقام تھا جس کو ہم ایک ادارہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ تمام مسالک کے لوگ، تمام مذاہب کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے۔ وہاں عیسائیوں کو بھی اپنی عبادات کرنے کا پورا حق تھا، عبادات کے لیے وہاں موجود ہوتے تھے، اور وہاں پہ اسلام کے لیے ایک درس و تدریس کا عمل ہمیشہ جاری رہتا تھا۔ تو دین اور اسلام جو محبت، بھائی چارے اور رواداری سے پھیلا ہے، اس کی مثال آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے کہ جو محبت، رواداری اور امن کی وجہ سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، آج تک 1450 سال گزرنے کے باوجود آج تک ان کی نسلیں جو ہیں وہ اسلام سے وابستہ ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آج بھی نسل، ان کے ذمے وہ مؤذن کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اسی نسل سے آج بھی جاری و ساری ہیں۔ اور اسی طرح جتنے بھی وہاں پہ قبائل تھے جو محبت کے گرویدہ ہو کے، رواداری کے گرویدہ ہو کے، امن کے گرویدہ ہو کے حلقہ بگوش اسلام داخل ہوئے، آج تک ان کی جو نسلیں ہیں وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور جو لوگ بزور شمشیر حلقہ بگوش اسلام داخل ہوئے
تو وہ چند سالوں میں وہ انہوں نے اسلام سے روگردانی شروع کر دی اور وہاں پہ وہ مسائل پیدا ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہم اگر اس مشن کو جس طرح فتح مکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن، محبت، بھائی چارے کا درس دیا اور وہاں موقع دیا، طاقت کے باوجود وہاں پہ صلہ رحمی کو وہاں پہ درس دیا، اور وہاں پہ جن لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا تھا ان لوگوں سے بھی رشتہ داریاں کیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات بہت بہتر انداز میں کیے. تو آج ہمیں یہاں پہ جو ہم مسالک میں بٹے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ تمام لوگ اپنے مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ہم نے اپنے طور پہ پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس دامن کو نہیں چھوڑنا. میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ عبداللہ بن ابی منافق تھا. انہوں نے ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منافقت ہی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہ حسن سلوک اور وہ رواداری اور وہ ایسا درس دیا کہ آخری سانس تک آپ انتظار میں رہے کہ کاش یہ مسلمان ہو جائے، کاش یہ ہمارے اس محبت اور بھائی چارے کو سمجھ سکے اور ہمارے ساتھ ان کی اولاد جو تھی وہ مسلمان ہوئی، اور وہ آخر تک آپ اس کے انتظار میں رہے. اور وہاں پہ ہم تاریخ اسلام میں جتنا بھی ہم اس کی ورگردانی کریں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رواداری، محبت، حسن سلوک اور پیار و محبت سے جتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور ان کی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نسلوں تک وہ جو تھی محبت کا جو چاشنی تھی وہ آج بھی جاری و ساری ہے. تو ہم نے اسی سنت نبوی پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے آج ہم نے اپنی صفوں میں اتحاد، محبت، یگانگت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا ہے، اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا ہے، اپنے اندر ان رویوں کو بہتر لانا ہے. ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ہم کوشش کریں کہ جب بھی ایک دوسرے کی مساجد میں جائیں ان کا احترام کریں، اور ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے اوپر وہ ایسی ہم اس کے اوپر بات نہ کریں تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو. اور اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ماحول کو پرامن رکھتے ہوئے اس کو جنت بنا سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو چھوٹی چھوٹی قباحتیں ہیں ہم اس میں دور کر سکتے ہیں. ہماری کوشش رہی ہے سابقہ سالوں میں بھی کہ عاشورہ محرم پہ ہم پاک پتن کے تمام سٹیک ہولڈر، تمام مذہبی تنظیمیں، ہمارے تمام مسالک کے اکابرین، ہماری سماجی تنظیمیں، ہمارے ٹریڈز تنظیمیں، اتحاد بین المسلمین، ہم سب اکٹھے ہو کے جاتے ہیں وہاں عاشورہ محرم پہ، اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ان دوستوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اخوت، محبت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے عہد و پیمان کرتے ہیں. انشاءاللہ اس سال ہم اس سے بھی زیادہ بھرپور انداز میں کوشش کریں گے کہ ہم اس بھائی چارے کی فضا کو اور زیادہ کامیاب کر سکیں. شکریہ. بہت شکریہ محترم حکیم لطف اللہ صاحب. ہمارے درمیان موجود ہیں محترم عقیل شہباز صاحب، تحریک منہاج القرآن سے وابستہ ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ عدم برداشت جو کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت بری طرح پھیل چکی ہے، اس کو اس کے فروغ کو اوورال کیسے روکا جا سکتا ہے. اور شہر فرید میں یعنی اس کی آپ مثال شہر فرید سے لیں گے کہ عدم برداشت کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح سے برداشت کے پیمانے کو تمام مکتبہ فکر ایک دوسرے کے احترام میں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا اسی اپنے پورے معاشرے میں لاگو کر سکتے ہیں؟ محترم عقیل شہباز صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو محترم جہانگیر وٹو صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے آج کے ہمارے نئے سال کے آغاز پر اور مقدس
اور محترم مہینے کے آغاز پر آج کی جو اس نشست کا اہتمام کیا، اور سب سے خوش آئند بات اس میں یہ ہے کہ آج الحمدللہ تمام مکتبہ فکر کے لوگ اس نشست میں موجود ہیں اور پیار اور محبت کا جو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کر رہے ہیں، تو اس کا تمام کریڈٹ بلا شبہ جہانگیر وٹو صاحب کو جاتا ہے۔ اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ اس قسم کی جو نشستیں ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم مینیج کرتے رہا کریں، اس طرح ایک دوسرے کو ملنے کا بھی موقع ملتا ہے، اور تمام جو لوگ ہیں سوشل میڈیا پر یا دیگر جگہوں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کس طرح اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اپنا نظام زندگی اور اپنے اپنے مکتبہ فکر کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا ہمارا وہ تھا اسلام بطور امن اور رواداری، اور مجھ سے سوال کیا محترم جہانگیر وٹو صاحب نے عدم برداشت کے حوالہ سے کہ یہ جو معاشرے میں عدم برداشت کی ایک فضا قائم ہو رہی ہے اس کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو دین اسلام ہے، جو اسلام کا معنی ہے وہی امن و سلامتی ہے۔ اگر آپ اسلام کے معنی کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سلام سے نکلا ہے، سلامتی سے نکلا ہے۔ یعنی جب ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اسلام میں داخل ہو گیا وہ بھی پرامن ہو گیا، اس کو بھی سلامتی مل گئی اور اس سے بھی سب کو سلامتی مل گئی۔ یعنی کسی قسم کا جو تشدد ہے، کسی قسم کی کوئی ایسی بات جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ دین اسلام کی روح کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ بطور نمونہ ہے، بطور سیمپل اللہ تبارک کہ اپنی زندگی کا جتنا بھی نظام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے ایڈجسٹ کرنا ہے، ہمارے لیے وہی بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ دیکھتے ہیں، روشنی وہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام کیا ہے، تو بڑا خوبصورت جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بہترین اسلام یہ ہے کہ جس میں تمہارے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو تہجد گزار ہے وہ بہترین اسلام کا حامل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو روزے رکھتا ہے وہ بہترین اسلام کا حامل ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنی لباس کو، اپنی شکل کو بہت اچھا بنا لیا ہے وہ بہترین اسلام کا حامل ہے۔ یہ سارے جزو ہیں، لیکن جو بہترین اسلام کا کرائیٹیریا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ تھا کہ بہترین اسلام اس کا اسلام ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی لوگ محفوظ رہیں۔ تو آپ دیکھیں جو عدم برداشت ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہمارا معاملات اس قسم کے ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا وہ ہمیں سمجھ نہیں پا رہا ہے، تو سب سے پہلے ہم زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم نے زبان کا استعمال کیا اور زبان سے کچھ لفظ ایسے ادا کر دیے، مجھے یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ بھی یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فسق ہے، یعنی گالی دینا فسق سے مراد ہے گناہ کبیرہ ہے، اور جو اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے کسی دوسرے مسلمان کو تو وہ کفر ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں مار کے کسی کو یا ہاتھ یا زبان سے تکلیف دے کے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، جبکہ جو کنسیپٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے اس میں تو عدم تشدد کا اظہار ہے، اس میں تو یہ مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، اپنے آپ کو کوئی بڑا سٹینڈرڈ شو کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے عدم برداشت کیوں ہے کہ ہم مطالعہ نہیں کرتے، ہم دین اسلام کو ریسرچ نہیں کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے جمعے جاتے ہیں مساجد میں، وہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر 2 بجے جمعہ ہے تو 1:55 پہ ہم نے جانا ہے کہ جب اذان آئے گی تو بس ہم اس کے بعد خطبہ سنیں گے اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، واپس آ جائیں گے۔ جو علماء کرام تعلیم دیتے ہیں مساجد میں امن کی، جو اسلام کا امن کا سبق ہے، درس دیتے ہیں، وہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سنتے کہاں سے ہیں؟ فیس بک سے۔ اب فیس بک جہاں بڑے سارے فائدے ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں بڑے سارے نقصانات بھی ہیں۔ وہاں پہ ایسے لوگ جن کو اسلام کی الف کا نہیں پتہ وہ مفتی بن کے بیٹھے ہیں، ایسی تصویر کا رخ دکھاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔
ہم کسی اور کو اس کی ریسرچ ہی نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن حکیم میں حکم دیا ہے، اور یہ آیات مبارکہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم اس خبر کی بنیاد پہ کوئی قدم اٹھاؤ اور اپنا نقصان کر بیٹھو. اب تصدیق کرنے سے کیا مراد ہے؟ ریسرچ کر لیا کرو کہ اگر تمہیں کسی شخص نے کسی کے بارے میں بدگمانی کی ہے، کوئی ایسی رائے دی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ غلط قسم کا سٹیپ اٹھایا جا سکتا، تو پہلے تصدیق کرو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ اگر ایک شخص تمہارے پاس آتا ہے، اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی ہے، تو اس کی ایک آنکھ نکلی ہوئی کو دیکھ کے اتنے زیادہ ایموشنل نہ ہو جاؤ کہ اس کے پیچھے جا کے لڑائی جھگڑا شروع کر دو اس کی وجہ سے. پہلے تصدیق کرو کہ ہو سکتا ہے یہ کسی کی دونوں آنکھیں نکال کے آ گیا ہو. یعنی جب آپ تصدیق کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حقیقت کیا ہے. تو میری تمام دوستوں سے، سننے والوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دین اسلام کو سرچ کریں، خود سے پڑھیں، اور ان علماء کرام کو سنیں جو امن کا درس دیتے ہیں. اور ہمارا جو دین اسلام ہے، برداشت کی بات ہو رہی ہے تو آپ ذرا ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پڑھ کے دیکھیں کہ مسجد نبوی میں موجود ہے. ایک شخص بدو آ جاتا ہے، بدو دیہاتی ہمارے آ جاتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں اور دین کی بات ہو رہی ہے، وہ بدو آتا ہے اور مسجد میں آ کے داخل ہو کے اور وہاں پہ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کے ایمان کی کیا کیفیت ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، اس وقت اسلام اپنے بہترین مقام پہ موجود ہے. وہ شخص آیا ہے اور اس نے مسجد نبوی میں آ کے پیشاب کر دیا ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا گلا کاٹ دیا جاتا، لیکن جب وہ گئے صحابہ کرام اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. آپ نے کہا نہیں، ابھی نہیں، اس کو کچھ نہیں کہنا. کیوں؟ اس کو پہلے جو یہ عمل کر رہا ہے، پیشاب کر رہا ہے، اسے کر لینے دو. کہ اگر اس کو درمیان میں جا کے روکو گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کا وہ عمل رک جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں. جب وہ کر کے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، بس ایک برتن لو اور وہاں پہ پیشاب کے اوپر پانی اس طرح پھینک دو تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں پہ یہ عمل کرنا تھا. تو کتنی خوبصورت مثال ہے رواداری کی، کتنی وسعت ہے ہمارے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر. تو کنسیپٹ اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے دین اسلام کا. اور آج کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے بھی یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فیلنگز کو سمجھیں، ایک دوسرے کے جو معاملات ہیں ان کو سمجھیں اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی، میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ لکھا ہوا تھا کہ آپ سے یہ سوال ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کا جو ہمسایہ تھا وہ سنی تھا یا شیعہ تھا یا دیوبندی تھا یا وہابی تھا یا جو بھی تھا، یا وہ نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا. آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا. آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ وہ اگر تمہارا ہمسایہ تھا تو تم نے اس کے ہمسائیگی کے حقوق کتنے ادا کیے؟ کیا وہ رات کو بھوکا تو نہیں سویا تھا؟ کیا اس کو کوئی پریشانی تھی اور تم نے اس پریشانی میں اس کا کیا سبب بنے تھے اس کے لیے یا نہیں بنے تھے؟ تو ہم سے ہمارے عمال کا جو ہے وہ جواب طلب کیا جائے گا، کسی دوسرے کے عمل کا جواب طلب نہیں کیا جائے گا. میں نماز کیسے پڑھتا ہوں یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا. میں نماز کے دوران ہاتھ کہاں باندھتا ہوں یہ سوال مجھ سے کیا جائے گا. یہ اور کسی سے نہیں کیا جائے گا کہ ہاں تم بتاؤ تمہارا ہمسایہ نماز پڑھتا تھا تو اس کے ہاتھ کہاں باندھے ہوئے تھے. یہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. لہٰذا جو دین اسلام کا کنسیپٹ ہے، اور میں یہاں پہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ کتنا عظیم دین ہے ہمارا، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو سمجھا جائے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے کے جا رہے ہیں تو آگے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. جنازہ آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام سے کہ یہاں پہ رک جاؤ. وہ جب جنازہ گزر جاتا ہے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جنازے کی تعظیم کے لیے ہمیں کھڑا ہونے کو کہا، لیکن یہ تو یہودی کا جنازہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے پتہ ہے یہ یہودی کا جنازہ تھا، لیکن کیا وہ انسان نہیں تھا؟ یعنی اس یہودی کے جنازی کی تعظیم کا بھی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دے رہے ہیں. تو ہم تو پھر کلمہ گو ہیں، سب کے سب کلمہ گو ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور شفاعت پر یقین رکھنے والے ہیں. تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ اس نبی رحمت کو جو رحمت للعالمین بن کے آئے اور دین اسلام کو جو اسلام اور امن کا پیغام دیتا ہے اس کے ماننے والے ہوں اور ایک دوسرے کو تکلیف دیں، اپنی زبان سے تکلیف دیں، اپنے ہاتھ
سے تکلیف دیں، اپنی گفتگو سے تکلیف دیں، اپنے قلم سے تکلیف دیں، تو میری نظر میں نہ تو کوئی ایسا اسلام ہے، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حقدار ہے۔ تو ہم آج کے دن یہ تہیہ کرتے ہیں آپ سب لوگوں کی وساطت سے انشاءاللہ العزیز کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ بہترین اسلام کو اپنائیں، اور اپنے ہاتھ اور اپنے زبان سے کسی بھی دوسرے شخص کو ایسی تکلیف نہ دیں کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ بار دیگر حکیم لطف اللہ صاحب اور عدنان زیدی صاحب اور غیاث القمر صاحب اور مفتی صاحب شاہ لطیف مانیکا صاحب جتنے بھی جہاں پہ تشریف لائے اور یہ رواداری کا عملی ثبوت پیش کیا، جو اسلام کا عملی ثبوت ہے، یہ وہ ثبوت ہے کہ ہم بیٹھے بھی ہیں، ایک دوسرے کو سن بھی رہے ہیں، اپنی بات پہنچا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اس پر عمل بھی کریں۔ اور جہانگیر وٹو صاحب کا بالخصوص بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی نشستوں کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے محترم وکیل شہباز صاحب۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ساجد لطیف مانیکا صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ آج کے دن اور اس خوبصورت مہینے کے حوالے سے، اس مقدس مہینے کے حوالے سے ان کا پیغام میں لینا چاہوں گا۔ محترم جناب ساجد لطیف مانیکا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقہ نہ پھیلاؤ۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی قرآن پاک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ جب تک مسلمان قرآن پر، قرآن کی تعلیمات پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے، تو طریق اٹھا کے ہم دیکھ لیں کہ پوری دنیا پر جو ہے مسلمان وہ جو ہے نا حکمرانی کرتے رہے۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مسلمان وہ جو ہے نا وہ گروہ در گروہ تقسیم ہوتے گئے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو ہم طرح طرح کے جو ہے نا وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح پہلے میرے دوستوں نے بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے، کہ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، تو اس کے بعد ہم جو بھی ہیں جو ہم کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی بھی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آج جب دیکھتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے علماء کرام بھی قصوروار ہیں، اور ہم جو سوشل ورکر ہیں ہم بھی اس کے قصوروار ہیں، اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قصوروار ہیں، کیونکہ جو غیر مسلم ہیں وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہوتے جائیں، کیونکہ ان کا مشن تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم لوگ جو ہے نا وہ مسلمانوں کو تقسیم کرتے جائیں گے۔ اور آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا شعر میری ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے، کہ خوف بس خدا کا ہے۔ کہ صرف ہمیں خوف ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، کسی انسان کا خوف ہمیں دل میں نہیں بٹھانا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا قبلہ و کعبہ ایک ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہیں۔ یہ میرا سوال ہے آپ سب دوستوں کے سامنے، اس پہ ہم جو ہے نا وہ غور و فکر کریں۔ اور جہانگیر وٹو صاحب اور باقی دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی محفلیں جو ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہونی چاہیے، تاکہ
ہمارا خصوصی جو پاک پتن ہے اور ہمارا ملک ہے، اگر اس طرح کی محفلیں ہم جو ہے نا اکٹھے بیٹھ کے کرتے رہیں گے تو اس سے امن کو فروغ ملے گا، بھائی چارے کو فروغ ملے گا، اور معاشرے میں جو عدم برداشت ہے وہ بھی ختم ہوگی۔ تو میں گزارش جی بہت شکریہ جناب لطیف مانیکا صاحب، ہمارے ساجد لطیف مانیکا صاحب، اور یہاں آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی محترم صدر پریس کلب پاک پتن محترم وقار فرید جگنو صاحب، جناب وقار فرید جگنو صاحب تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری پریس کلب پاک پتن محترم حیدر صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ ادریس صاحب، صدر بھٹا ایسوسی ایشن پاک پتن، میرے بہت ہی محترم بہت پیارے بھائی، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سکندر نقوی صاحب کو ایک بار پھر پاک پتن سوشل میڈیا پاک پتن سے ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سکندر نقوی صاحب کا بھی بہت شکریہ۔ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ خلیل اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ضلعی صدر جمعیت علماء پاکستان پاک پتن، آج کے دن اور اس ماہ مقدس کے حوالے سے خوبصورت سا پیغام جناب راؤ خلیل اللہ صاحب۔ بسم اللہ السمیع العلیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی بڑی خوبصورت گفتگو میں تمام احباب کی سن رہا تھا۔ امن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، جیسے فرمایا کہ ہمارا دین ہی اسلام ہی امن کا پیغام ہے، امن کے حوالے سے صرف آپ یہ دیکھیں دو باتیں ہیں، فتح مکہ اور صلح حدیبیہ، ان کو آپ پڑھ لیں تو امن کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ جہاں تک بات ہے ہمارے اس خطے کی، تو میں آپ تمام احباب کا شکر گزار اس لیے ہوں کہ آپ نے ایک ایسے موقع پر، جب جغرافیائی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہمارے خطے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، آپ نے امن اور سلامتی کے لیے اس بیٹھک کا اہتمام کیا۔ یہ ضروری ہے کہ امن کے حوالے سے جو ہمارا دین درس دے رہا ہے اسے لے کر ہم آگے چلیں، لیکن ہمیں جو جرأت اور شجاعت کا درس دے رہا ہے اس کا بھی ہم پاس رکھیں۔ آج اگر آپ دیکھیں کشمیر میں، بوسینیا میں، فلسطین میں جو بربریت ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ دور جدید بڑھ گیا ہے دور یزید سے، دور جدید بڑھ گیا ہے دور یزید سے، آج پھر کسی حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں کردار حسینی کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے بھی کربلا میں یہ درس نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے بھی ڈائیلاگ کیے تھے، لیکن حق کو حق کہنے کی جرأت تھی تو حسین میں تھی، حق کو حق وہاں کہا اور باطل کو باطل کہا، لیکن یہ نہیں کیا کہ آپ میدان سے ایسے چلے جائیں۔ حق کی آواز جب ہم نے بلند کرنا چھوڑ دی تو پھر کیا ہوا؟ ہمارا نقصان ہوا، ظلم و بربریت بڑھ گئی اور معاشرہ جو ہے وہ بے راروی کا شکار ہو گیا۔ پاک پتن کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پاک پتن ان دوست احباب کی وجہ سے، ان میٹنگ کی وجہ سے امن کا گہوارہ ہے، اور اس کی ایک مین وجہ آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہنشاہ فرید کے در پر پوری دنیا سے عقیدت مند آتے ہیں، اور جب وہ بہشتی دروازہ گزرتے ہیں نا تو وہاں پیغام لکھا ہوا ہے، من دخل حاذ البابا امنا، جو اس رستے سے گزرے گا اسے امن ملے گا، اسے سلامتی ملے گی۔ یعنی کہ ہمارے اولیاء کرام کا بھی یہی درس ہے کہ آپ سلامتی کی طرف آئیں، امن کی طرف آئیں، لیکن کبھی بھی اپنے وقار کو مجروح نہ ہونے دیں۔ حضرات ذی وقار، اب جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں، آج کے جو موضوع کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تمام انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جان دی ہے، تو بس یہی کہا جاتا ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن حسین کے لیے کہنا پڑے گا کہ حسین وہ ہے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا۔
اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا اور گھر کا گھر ہی سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہے تھے محترم راؤ خلیل اللہ صاحب، ضلعی صدر جمعیت علماء پاکستان پاک پتن۔ ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب حافظ ادریس صاحب۔ میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے اور اس ماہ کے حوالے سے میں ان کا پیغام بھی شامل کروں، سو میں گزارش کروں گا محترم حافظ ادریس صاحب سے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں پیغام دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسے بچایا جائے، اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دیکھنا صحیح یہ ہے کہ فلسفہ حسین ہے کیا۔ فلسفہ حسین اصل میں امن کی اس بات کو آگے بڑھانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس طریقے سے لے کے آگے بڑھا جائے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، ذات برکات کو آخری نبی خاتم النبیین ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ امن کا پیغام یہ ہے کہ کسی کو چھیڑو نہ، اپنا چھوڑو نہ، یعنی آپ کسی پہ تنقید کرنے کی بجائے ایک ہی بات ہے کہ امن کے داعی بن کر اسلام کی خدمت کریں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا اس کو تھام لیں، اور جس سے منع کیا اس سے باز آ جائیں۔ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کی بجائے اپنے کردار، اپنے قول، اپنے فعل اور اپنے عمل پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہر شخص اس چیز کو اپنا لے تو انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ امن جو ہے ہمارے ہاتھ سے نہیں جا سکتا۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے، جیسے آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، ابھی محرم کے مہینے میں ہی ہے، تو انہوں نے بھی یہی پیغام دیا کہ پوری دنیا کا فتح کرنے والا ہمارے سامنے اتنی سادگی سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے تو غلام جو ہے وہ سواری پہ سوار ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب جو ہے وہ نکیل لے کر جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہی ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ آج ہمارے پاس ان کا پیغام ہے کہ امن بھی امن کا پیغام دیا۔ کس طریقے سے دیا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کس طریقے سے کی؟ سب سے پہلے ان کا طعام کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس پیغام کو آگے لے کے کہ آپ ان کو طعام کے ذریعے ان کی خدمت کریں، اور جب وہ اس قائل ہو جائیں تو آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں، بتائیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، دین حق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ والسلام۔ جی بہت شکریہ حافظ ادریس صاحب نے ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی خوبصورت پیغام دے رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں میرے بہت ہی پیارے بھائی محترم جناب ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب، شہر فرید کے نامور شخصیت، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس خوبصورت گفتگو کے حوالے سے جو کہ مثبت پہلو ہم لوگ اجاگر کر رہے ہیں، اسی پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پیغام کو شامل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا تمہید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہم مسلمان ایک دوسرے سے ملتے وقت یہ لفظ کہتے ہیں کہ السلام علیکم۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان ساتھی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری آبرو میرے ہاتھ سے محفوظ ہوا۔ اور وہ بھی جب جواب میں وعلیکم السلام کہتا ہے تو وہ جوابی طور پہ ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری آبرو میرے ہاتھ سے محفوظ ہوئی۔ تو یہ دونوں قسم کی گارنٹیاں ایک دوسرے کو دینے کے بعد رحمت للعالمین کے پیروکار ان کی امت ہونے کے باوجود، اور اللہ جو رحیم و کریم ہے ان کی مخلوق ہونے کے باوجود، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم بلا وجہ یا کسی وجہ سے ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کی جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں،
इज़्ज़त व आबरू को नुकसान पहुँचाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह यह है कि हम जो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं वो दिल से नहीं कहते, वो सिर्फ़ ज़ुबान से अदा करते हैं। हालांकि इस्लाम जिस मज़हब के हम दाई हैं, जिसके पैरोकार हैं, जिसके मानने वाले हैं और जिस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनका जो पैगाम, जो तालीमात हैं, वो हमें दिल से तस्लीम करनी है। जैसे पहले भी हमारे दोस्तों ने कहा कि हम ज़बान के मुसलमान हैं, हम अमली तौर पर और दिल से मुसलमान नहीं हैं। जब हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, हम मोमन हो जाएंगे, तो यकीनी तौर पर हम किसी की जान, किसी की माल, किसी की आबरू को, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। आज की हमारी ये महफ़िल, ये नशिस्त, मैं समझता हूँ कि इस बात का आदा है कि कम से कम हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जिन मकातब फ़िक्र के से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हम यहाँ मौजूद हैं, हम आज ये अहद करते हैं कि आज के बाद जिस तरह के पहले भी हम दोस्तों की ये रवायत रही है कि एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, एक दूसरे का इज़्ज़त, एहतराम और दोस्तों की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी रही है, आइंदा भी हम इसी रवश पर अमल करेंगे और अपने साथियों को, अपने अहलो अयाल को, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी यही मैसेज देंगे कि अस्सलामु अलैकुम और बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद मुर्तज़ा चिश्ती साहब। अब बहावल नगर से तशरीफ़ लाए हमारी मेहमान शख्सियत डॉक्टर शाहिद अली चिश्ती साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के दिन और इस मुक़द्दस महीने के हवाले से खूबसूरत सा पैगाम सभी तक पहुंचाएं। जनाब मोहतरम डॉक्टर शाहिद अली चिश्ती साहब। शाहिद अली चिश्ती एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सारे दोस्तों को सबसे पहले तो मैं पाक पतन सोशल मीडिया का और जहांगीर भुट्टो साहब का ममनून और मशकूर हूँ कि आप सारे जो दोस्त हैं, आपने ये इतनी खूबसूरत बज़म सजाई है। और ये मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया पर मैंने कोई ऐसी मजलिस पहले नहीं देखी कभी। और ये कोई मतलब एक वैसे यूँ तो होता है कि हर कोई अपने ख़यालात का इज़हार करता है, कोई एक दो दोस्त उनके साथ होते हैं, वो अपना एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि इतना मुतनव्वे और इतना खूबसूरत और इतना जिद्दत पसंदी का प्रोग्राम और इतना जो आदमी बर्दाश्त आज हमारे माशरे में पैदा हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी था जो आपने ये कदम उठाया है। और ये हमारे जो दूसरे दोस्त जो सोशल मीडिया पर इस किस्म के प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, उनके लिए ये सबक भी है और उनके लिए एक ये आपने ये एक असूल भी मुतय्यन कर दिया है कि आपने इतने खूबसूरत जो है दोस्त हैं और इतने इदारे जो हैं और उनके जो दोस्त मुख्तलिफ़ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ सियासी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, मजहबी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया है आपने। और मैं ये मेरे ख़्याल में ये मुहर्रमुल हराम का और ये इस्लामी साल का ये हमारा जो इस हवाले से पैगाम भी यही है कि ये जो अदम बर्दाश्त का हमारे ये मादा पैदा हुआ है, ये इसी वजह से पैदा हुआ है कि हम यहाँ पे इकट्ठे बैठते नहीं हैं। पहले आप ये देखें कि हमारे यहाँ पे जो बुज़ुर्गान थे, वो उनकी चौपालें होती थी, वो इकट्ठे बैठते थे, आपस में उनके वो प्रोग्राम होते थे, वो एक दूसरे से अपने वो कतई नज़र इसके कि वो उनका ताल्लुक़ किसी मज़हब से था, किसी फ़िरका से था। आप ये 47 से पहले देखें, आज भी जब वहाँ से हिंदू और वहाँ पे जो सिख हैं यहाँ पर पाकिस्तान आते हैं, तो वो उन लोगों को ढूंढते फिरते हैं, उन जगहों को ढूंढते फिरते हैं जहाँ पर वो रह के गए हैं। हमारे भी यहाँ से जब पाकिस्तान से लोग उधर जाते हैं तो वो उन मकामात को ढूंढते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, उनकी वो निशानियों को याद करते हैं और फिर वो रोते हैं कि यार वो इतने अच्छे लोग थे, हमें ये आज़ादी के नाम पर उन्होंने ये किया। बेशक आज़ादी हमने हासिल की है, हमारा हक़ भी था, हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों का हक़ था कि हमने ये आज़ादी हासिल की। लेकिन ये है कि हम आज़ादी को हमने सिर्फ ये एक महज लकीर समझ के आपस में जो रवादारी का हमारा जो ताल्लुक़ रखना था हमने वो ख़त्म किया। हज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलैह रहमत और उनके जो दूसरे हमारे सिलसिला चिश्तिया के, जैसे हम आपने तारुफ भी कराया कि इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद हमने बनाया हुआ है। इंटरनेशनल चिश्ती इत्तेहाद का भी पैगाम यही है कि हम ये है कि हमारे जो हज़ूर बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर और हमारे जो मशाइख़ चिश्त हैं, उनका वही पैगाम है जो हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे जो खुलफ़ा राशिदीन ने और हमारे अहले बैत अतहार अम्मा ने दिया। मुझे कई मरतबा वहाँ पे ईरान इराक़ भी जाने का इत्फ़ाक़ हुआ है। वहाँ पे भी मैंने देखा कि वहाँ पे मैं तो सुन्नी था, वहाँ पे लाखों हज़ारों मुसलमान वो दूसरे जो शिया हज़रात थे वो पढ़ रहे थे, नमाज़ पढ़ते थे या अपने मनासिक अदा करते थे, हम भी उनके साथ करते थे। तो हमें वहाँ पे किसी ने नहीं रोका,
عراق میں بھی اور ایران میں بھی. حالانکہ ان کا ہمارے ذہنوں میں ایک تعصب ہمیں یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایسا ہوگا, وہاں پہ حملے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قلیل لوگ ہیں جو یہ اس معاشرے کی ہماری اس فضا کو خراب کرتے ہیں. یہاں پہ وہ ہمارے ان کو ایک ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں, جیسے ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے یا جیسے معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ ہمارے آپ یہاں دیکھیں, ہمارے یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کی شادی پروگراموں میں, دوسرے جو سوشل پروگرام ہیں ہم ان میں شامل ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایسا کوئی واقعہ میں نے نہیں سنا کہیں کوئی ایسا ہوا ہو. جو بھی ہوتا ہے وہ پری پلانڈ باقاعدہ منصوبے کے تحت کیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ جو محرم الحرام میں آپ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا یہ بہشتی دروازے کا دیکھتے ہیں, یہاں پر لاکھوں لوگ ہوتے ہیں, اس میں کوئی فرقہ واریت کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. یہاں پر وہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ان میں وہ سارے وہ لوگ, یہ نہیں ہے کہ یہ دیوبندیت کا اور یہ جو آپ یہ دیکھیں یہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے. یہ تو پچھلے 200-250 سال سے یہاں پہ ہندوستان کے لوگوں نے وہ جہاں پہ یہاں پہ انگریز آئے انہوں نے یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت یہاں پر کیا, اور انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کو اور اپنے جو ان کے جو سامراجی قوتوں کے مقاصد ہوتے ہیں وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. ورنہ یہ تو یہاں پہ کوئی یہ تو ایک امن کا خطہ ہے, اور پاکستان بنایا بھی اسی لیے گیا ہے کہ یہاں پہ جو مسلمان ہیں, قائد اعظم محمد علی جناح نے, ہمارے جو بابا قوم ہیں, انہوں نے بجا طور پر فرمایا تھا کہ ہم نے یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے یہ ہم نے اس لیے نہیں لیا, ہم نے اعلان کیا کہ ہم یہ انڈیا سے پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم نے تو اس کے لیے لیا ہے کہ ہم 1400 سال پہلے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو متعین کیا ہے ضابطہ حیات, ہم اس کو یہاں پہ باقاعدہ اس کا تجربہ کر کے دکھائیں. تو آج یہ جو ہماری یہاں پہ یہ کمی واقع ہو گئی ہے عدم برداشت کی, اس میں کچھ ہمارے سیاسی اس میں بھی مضمرات بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے یہ آج آپ نے سوشل میڈیا کے تحت یہ کیا ہے, یہ ایسے پروگرام کیے ہیں, یہ ہمارے آپس میں مل بیٹھنے کا یہ جو واقعات ہیں یہ کم ہو گئے ہیں. اس میں کچھ اور بھی عناصر ہیں, اس میں یہ ہمارے دوسرے جو ماڈرن یہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا بھی اثر ہے. لیکن اصل یہ پیدا ہوا ہے کہ ہمارے آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے بات کرنے کی روایت ختم ہو رہی ہے. اور ہم جیسے اب آپ نے یہ بڑا خوبصورت پروگرام کیا ہے اور آپ انشاءاللہ ایسے کریں گے تو یہ اس کے اور یہاں پہ آپ پاک پتن میں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ اور بھی خوشی کا مقام ہے. ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ دوست ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم انشاءاللہ اس پیغام کو لے کے انٹرنیشنل چشتی اتحاد کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اصل کام یہی ہے کہ ہم نے سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے یہ اس کو حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت سے کسی مرید نے, کسی خلیفہ نے, عقیدت مند نے جو ان کے اس وقت موجود تھے, تو انہوں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی کسی کے پاس کینچی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فقیر کے پاس سوئی ہے, ہم جوڑنے والے ہیں, ہم وہاں پہ کسی کو کاٹنے والے نہیں ہیں. تو آج بھی ہمارا یہی مقصد ہے, آج بھی یہ محرم الحرام کا جو آغاز ہے ہم اسی نیک عزم کے ساتھ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دوبارہ موقع دے اور ہم یہ زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے آپ کو اور اپنے جو خیالات ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اس میں بہت سارے جو ہمارے دلوں میں جو وہ پیدا ہو گئی ہیں, کدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ انشاءاللہ ختم ہوں گی. تو اسی کے ساتھ میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے عزت بخشی. تھینک یو, شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یقیناً آپ تشریف لائے, ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے. یہاں پر میں ایک بار پھر پاک وطن سوشل میڈیا کی پوری ٹیم, اسکندر نقوی, رضا امام, قمر عباس, بخت رضا اور عبد الشکور مدنی صاحب, تمام کا مشکور ہوں. اور صدر پریس کلب پاک وطن جناب وقار فرید جگنو صاحب اور جنرل سیکرٹری حیدر علی صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. آخر میں چاہوں گا کہ رضا امام, پاک وطن سوشل میڈیا کی جانب سے خوبصورت سا پیغام آپ کو کیسا لگا آج کے اس نشست کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے سے؟ اس کے بعد سر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں جہانگیر وٹو صاحب, اسدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وقار فرید جگنو صاحب, حکیم لطف اللہ صاحب, عقیل بھائی, راؤ, خلیل الرحمان صاحب, تمام دوستوں کا یہاں پہ آنا اس لیے باعث برکت ہے کیونکہ اس طرح کی پاکستان میں چھوڑ کے پاک وطن میں بھی اس طرح کی کبھی کوئی انفرادی محفل کسی نے یہاں پہ ارینج نہیں کی. اس کے علاوہ محرم کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حسین سب کے ہیں, یہاں پہ کوئی بھی انفرادی
جو بندہ ہے وہ حسین کا اس کو کلیم نہیں کر سکتا. حسین علیہ السلام سب کے ہیں اور سبھی لوگ حسین علیہ السلام سے اتنا ہی عقیدت احترام کرتے ہیں جتنا کہ اہل تشیع حضرات کرتے ہیں, اتنا ہی اہل سنت حضرات بھی کرتے ہیں. حسین کوئی ایک فرد واحد نہیں. میری نظر میں حسین 1400 سال سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ جو حق پہ معمور ہیں وہ ان کا نام حسین ہی ہے. حسین ایک حق کا نام ہے, حق ایک طرف اور پوری دنیا کے ظالم لوگ وہ ایک طرف. اس لیے میں تمام دوستوں کا ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے تمام فرقہ واریت سے ہٹ کے اس فورم کو مزید کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوششوں کا اظہار کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. آخر میں میرے بہت ہی معتبر بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں, ہمیں جوائن کیا. صدر پریس کلب پاک پتن جناب وقار فرید جگنو صاحب, شہر فرید کے چھوٹے سے چھوٹے اور ہر بڑے سے بڑے مسئلے پر ان کی نظر ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت اور شائستہ گفتگو کرتے ہیں. میں یقیناً بعض جگہوں پر ان کا بہت بڑا فین ہوں. ان کی گفتگو اور ان کے اشعار کے مجموعے سے, یعنی جو وہ انتخاب کرتے اپنی گفتگو میں, تو میں گزارش کروں گا محترم وقار فرید جگنو صاحب سے کہ آخر میں شہر فرید کے باسیوں کے لیے اور بالخصوص پورے پاکستان اور مسلم امہ کے لیے آج کے اس پروگرام اسلام کا تصور امن اور رواداری کے اس پیغام کو اپنے الفاظ میں سب تک خوبصورت انداز میں پہنچائیں گے. محترم وقار فرید جگنو صاحب. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں باقاعدہ اس تقریب انوائٹ نہیں تھا اور مجھے حکیم لطف اللہ صاحب کے صاحبزادے کے ذریعے پتہ چلا کہ یہاں پر امن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے, ایک ڈائلاگ جاری ہے. تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے میں بھی یہاں حاضر ہو گیا کہ مجھے اگر بات کرنے کا موقع ملے تو یہ بڑی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے. جس شخصیت نے بھی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ شاعر نے کہا تھا کہ شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ, محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. آج جب پوری دنیا میں بین المذاہب ڈائلاگز ہو رہے ہیں اور ہم اپنے پاکستان میں بیٹھ کے بین المسالک بات کر رہے ہیں, دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ابھی ہم زمین سے باہر نہیں نکل رہی ہے. ہمیں اب ٹالرنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اب یہ محبت بانٹنی چاہیے ابھی. اور میں یہ میسج بھی دینا چاہتا ہوں. بابا نجمی نے کہا تھا کہ تو کیوں ڈھاویں مسجد میری, میں کیوں توڑا مندر نوں, آ جا دونوں رل کے بریے ایک دوجے دے اندر نوں, تے مدتاں وانگو کچھ نہیں ہویا انہاں مسجداں مندراں دا, لو تے تیرا میرا لگیا تیرے میرے خنجر. ہم نے بڑے لوگ اپنے بڑے رشتہ داروں کی زندگیوں داؤں پر لگا دی ہیں مذہب کے چکروں میں, مسالک کے چکروں میں. ابھی ہمیں پیسفل ہونا چاہیے, ہمیں برداشت کرنا چاہیے. انسانیت کے بنیادی فلسفوں میں جو کسی کا عقیدے کا احترام کرنا ہے وہ بھی ایک فلسفے میں شامل ہے. جس کا جو مرضی فلسفہ ہو, وہ مسلمان ہو مسلمان نہ ہو, وہ کس مرضی مسالک سے ہو, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ریسنٹلی مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ میں سوچ رہا تھا کہ یار بڑا اسلامی بلاک بنے گا, تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں گے, شاید جو ساری 1400 سال تک اس دنیا پہ حکومت کرنے والے مسلمان دوبارہ اقتدار میں آ جائیں. لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر صرف مفادات کی جنگ ہے, اپنے حقیقی بھائیوں کے لہو سے کھیل رہے ہیں, جو اس وقت متحدہ عرب امارات کا کردار, سعودی عرب کا کردار تھا اور کئی دیگر ممالک کا, میں شاید ان کو نام نہ لے سکوں. افسوسناک عمل ہوا. اور پھر سوچا کہ نہیں, ہمیں اپنی ذات میں رہتے ہوئے, اپنے گھر میں رہتے ہوئے پیس کی بات کرنی چاہیے, لوگوں سے امن کی بات کرنی چاہیے. اور میں بس آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا, پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ دوسروں کو برداشت کریں, اس کی بات کو برداشت کریں. دوسروں کو عزت دینے سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی. اور اس ایک نظم میں ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ تیری دشمنوں سے ہے دشمنی, تیرے دوستوں کا سفیر ہوں, مجھے دیکھ لے ذرا غور سے, میں بھی چاہتوں کا اسیر ہوں. میں ہوں ایک کاشف بے نوا, میرا علم یہاں ہے تو بس یہی, جہاں امن کی نہیں آبجو, انہی بستیوں کا سفیر ہوں. اور مجھے نفرتوں سے ہیں نفرتیں, مجھے چاہتے ہیں عزیز تر, مجھے نفرتوں سے ہیں نفرت, مجھے چاہتے ہیں عزیز تر. میں محبتوں کا سفیر تھا, میں محبتوں کا سفیر ہوں. ٹھیک ہے.
بہت شکریہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کی محترم وقار فی جگنو صاحب نے. آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ امن کی اس پیغام کو، رواداری کی اس پیغام کو اور اسلام کے اس بنیادی تصور کو سب کے سامنے پیش کرنے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہوگا، اور شیئر لازمی کیجیے گا تاکہ سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور شہر فرید میں جس طرح سے امن کی یہ مثال ہمیشہ قائم کی جاتی ہے، ہمیشہ قائم رہی ہے اور انشاءاللہ رہے گی، اسی مثال کو بنیاد بنا کر اور پاک وطن سوشل میڈیا کے تمام فالوورز کو بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ دوست اس کو دیکھ سکیں اور اس پیغام کو پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پہنچایا جا سکے. بہت شکریہ آپ کا اور تمام احباب کا میں دل سے مشکور ہوں جنہوں نے انتہائی قلیل وقت میں اس امن کے پیغام میں مجھے جوائن کیا. آخر میں ملتمس ہوں محترم مفتی صاحب سے، جناب مفتی شاہد محمود اسدی صاحب سے، کہ اس امن کے گہوارے کو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کامیاب قائم و دائم رکھے اور شہر فرید میں امن و امان کی اس فضا کو ہمیشہ برقرار رکھے. دعا کروا دیں، مختصر سی دعا ہوگی اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے چاہوں گا اجازت. دعا کے بعد ہم اپنی اس نشست کو، اپنے آج کے اس سیشن کو ختم کریں گے. بہت شکریہ جنہوں نے آج کے اس اسپیشل سیشن میں ہمیں جوائن کیا، ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور بہت شکریہ ان تمام دوستوں کا جنہوں نے ہمیں فالو کیا اور ہمارے اس پیغام کو سنا اور دیکھا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اور میں ملتمس ہوں جناب مفتی صاحب سے کہ وہ آخر میں دعا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کائنات، ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہماری کاوشوں کو، کوششوں سے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ملک عظیم کو، بالخصوص ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا. عالم اسلام کی خیر فرما. ہمارے مسلمان بھائی جہاں دنیا میں آباد ہیں ان پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کو، ان کے مال و جان، عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم سارے دوست، بالخصوص جہانگیر صاحب، حکیم لطف اللہ صاحب، ان کی یہ کاوش، کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کے بدلے میں ہمارا امن کا گہوارہ بنا. ہمارا اخلاص، ہمارا یہ محبت سے مل بیٹھنا قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.